حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر. 62 سال عمر ہے, خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں, تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی. آپ کی اہلیہ نے, زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا, فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں, درد تو نہیں, صاحبزادے آئے. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد. سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ, سچے رسول کے سچے صحابہ, حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے, عدل والا ہے, انصاف والا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا, کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا. میری بات پہ توجہ کرنا. کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کر ہی کوئی نہ سکے, لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے, وہ بند ہے. عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے, 20 لوگ, لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے, کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا. تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے, آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی. عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی, میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا, کہیں مجھے لے کے جاتا, تو میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی, معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں, بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا, لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ, عمل کا رستہ. حضرت علی فرمانے لگے میری 5 باتیں یاد کر لو, اور فرمانے لگے اونٹوں پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ باتیں تمہیں ملیں گی کہیں بھی نہیں, لے لو ہم سے حاصل کر لو, یہ فیض ہے. فرمایا ڈھونڈنے نکلو گے نہ, ڈھونڈنے تمہیں یہ ملیں گی, ڈھونڈنے سے نہیں چیزیں ملیں گی. فرمانے لگے 5 باتیں لے لو. لے لو یار حضرت شیر خدا کی 5 باتیں, آج اس کو سبق کے طور پر رٹا لگا لو, اسے یاد کر لو, دل میں بٹھا لو. شیر خدا کی 5 باتیں, علم و حکمت کا نچوڑ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہوا فیض, وہ حضور کی امت کو بانٹتے ہیں, اپنے سے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے 5 باتیں لے لو, تم اونٹوں پر بیٹھ کے نکلو گے تو تھک جاؤ گے, لیکن یہ باتیں تمہیں کہیں نہ ملیں گی. حضرت علی باتیں بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھنا, بندے کو امید صرف اپنے رب سے رکھنی چاہیے. جیت جاؤ گے دوستو دنیا میں اگر یہ بات آ گئی, بچ جاؤ گے, دل ٹھنڈا رہے گا, بے قراریاں, بے چینیاں, پریشانیاں جان چھوڑ جائیں گی. امید صرف اپنے رب سے رکھو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے ڈرا کرو. تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو, تم تنگ دستی سے ڈرتے ہو, تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو, اپنے گناہوں سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیاں رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں. اپنے گناہوں سے ڈرو. اور تیسرا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو نا, تمہیں پتہ نہیں, تو علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا. پوچھ لینا فائدہ ہوگا, کسی سے بات کر لینا فائدہ ہوگا, کسی سے سیکھ لینا نفع ہو جائے گا, کسی کو مان لینا اپنا استاد, زندگی بھر سمجھدار ہو جاؤ گے, فیض یاب ہو جاؤ گے.
اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے، بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس بات کا پتہ نہ ہو، جس کی خبر نہ ہو، جس پر عبور نہ ہو، اس بات کو آگے بیان نہ کیا جائے اور کبھی بھی غلط بات نہ بتائی جائے۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اور پانچویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے جسم میں سر کا مقام ہے وہی ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ہمیں 5 باتیں